بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 19ویں صدی کے وسط میں امریکہ کی ریاست نیو یارک کے ایک چھوٹے سے قصبے رچ فورڈ میں 1839 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جان ڈیویسن راک فیلر رکھا گیا۔ اس وقت امریکہ ایک تیزی سے بدلتا ہوا ملک تھا۔ صنعتی انقلاب آہستہ آہستہ شہروں کو بدل رہا تھا، مگر دیہی علاقوں میں غربت، غیر یقینی آمدن اور سخت محنت روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں۔ جان راک فیلر کے والد ولیم ایوری راک فیلر سینئر ایک گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جن کی زندگی میں استحکام کم اور چالاکی زیادہ تھی۔ اس کے برعکس ان کی والدہ ایلائزا ڈیویسن سخت مذہبی، نظم و ضبط کی قائل اور کفایت شعار خاتون تھیں۔ یہی تضاد جان راک فیلر کی شخصیت کی بنیاد بنا۔ ایک طرف مالی حساب کتاب کی باریکی اور دوسری طرف سخت نظم و ضبط۔ جان راک فیلر نے کم عمری میں ہی یہ سیکھ لیا کہ پیسے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ 16 برس کی عمر میں 1855 میں اس نے کلیولینڈ کے ایک چھوٹے تجارتی ادارے ہیوٹ اینڈ ٹٹل میں اسسٹنٹ بک کیپر کی نوکری حاصل کی۔ اس وقت اس کی تنخواہ صرف 50 سینٹ روزانہ تھی، مگر یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے لاگت، نقل و حمل، منافع اور حسابی نظم کو سمجھا۔ اس دفتر میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں رسیدیں، کرائے اور ریلوے اخراجات کا حساب لگاتا۔ وہ یہ دیکھتا کہ کون سی چیز کہاں سے سستی آ سکتی ہے اور کہاں بیچنے پر زیادہ منافع ہو سکتا ہے۔ یہیں سے اس کے ذہن میں ایک بنیادی خیال پختہ ہونا شروع ہوا۔ مقابلہ ایک ضیاع ہے، اصل طاقت نظم اور کنٹرول میں ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک امریکہ میں تیل ایک نئی دریافت شدہ دولت تھا۔ پینسلوینیا میں خام تیل کے کنویں نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ ابتدا میں تیل کو زیادہ تر چراغوں کے لیے کیروسین بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر یہ صنعت مکمل طور پر افراتفری کا شکار تھی۔ چھوٹے چھوٹے ریفائنری مالکان، غیر معیاری پیداوار، قیمتوں کی جنگ اور نقل و حمل میں بدعنوانی عام تھی۔ 1863 میں جب جان راک فیلر صرف 24 سال کا تھا، اس نے اپنے شراکت دار مورس کلارک اور کیمیا دان سیموئل اینڈریوز کے ساتھ مل کر کلیولینڈ میں ایک تیل صاف کرنے کا کاروبار شروع کیا۔ راک فیلر خود تیل نہیں نکالتا تھا، وہ اسے صاف کرتا تھا، ذخیرہ کرتا تھا اور مارکیٹ تک پہنچاتا تھا۔ یہاں راک فیلر کا اصل ہنر سامنے آیا۔ اس نے ریلوے کمپنیوں کے ساتھ خفیہ رعایتیں حاصل کیں۔ وہ زیادہ مقدار میں تیل بھیجتا، اس لیے اس کا کرایہ کم ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وہی تیل، وہی معیار مگر کم قیمت پر بیچ سکتا تھا۔ اس کے چھوٹے حریف آہستہ آہستہ دباؤ میں آنے لگے۔ 1870 سے 1880 کے درمیان اسٹینڈرڈ آئل نے ریفائننگ، نقل و حمل، ذخیرہ اندوزی اور مارکیٹنگ سب پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لکڑی کے بیرل، پائپ لائنز، ریلوے ٹینک کارز، حتیٰ کہ تیل کی ضمنی مصنوعات جیسے پیرافین اور ویزلین تک سب کچھ ایک ہی نظام میں آ گیا۔ 1882 میں راک فیلر میں ایک نیا قانونی ڈھانچہ بنایا جسے اسٹینڈرڈ آئل ٹرسٹ کہا گیا۔ اس ٹرسٹ کے تحت درجنوں کمپنیوں کے شیئرز چند ٹرسٹیز کے ہاتھ میں آ گئے۔ عملی طور پر پورا امریکی تیل کا نظام ایک مرکز سے کنٹرول ہونے لگا۔ اس وقت تک اسٹینڈرڈ آئل امریکہ کی تقریباً 90% ریفائننگ صلاحیت پر قابض ہو چکی تھی۔ قیمتیں وہ طے کرتا تھا، سپلائی وہ کنٹرول کرتا تھا اور حریفوں کے لیے جگہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ مگر یہی طاقت آہستہ آہستہ ریاستی اداروں اور عوامی دباؤ کو متحرک کرنے لگی۔ اخبارات، سیاستدان اور چھوٹے صنعت کار سوال اٹھانے لگے کہ کیا ایک نجی کمپنی کو اتنی طاقت ہونی چاہیے؟ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں اینٹی ٹرسٹ قوانین پر بات شروع ہو چکی تھی۔ شرمن اینٹی ٹرسٹ ایکٹ 1890 میں قانون بن چکا تھا، مگر اس پر عمل درآمد کمزور تھا۔ اس کے باوجود اسٹینڈرڈ آئل کے خلاف تحقیقات بڑھتی رہیں۔ 1911 میں امریکی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف نیو جرسی ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقدمے میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ اسٹینڈرڈ آئل عوامی مفاد کے خلاف ایک غیر قانونی اجارہ داری ہے۔ کمپنی کو 34 الگ الگ کمپنیوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بظاہر راک فیلر کی سلطنت ٹوٹ گئی، مگر حقیقت میں یہی تقسیم ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد بنی۔ ان 34 کمپنیوں میں سے سب سے طاقتور اور بین الاقوامی اثاثے رکھنے والی کمپنی تھی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف نیو جرسی، جسے بعد میں دنیا ایسو اور پھر ایگزون کے نام سے جانے گی۔ یہی کمپنی آگے چل کر امریکہ سے باہر ایشیا، مشرق وسطیٰ اور آخرکار پاکستان تک پہنچے گی۔ یہی وہ راستہ ہے جو راک فیلر کی 19ویں صدی کی سوچ کو 20ویں صدی کی پاکستانی صنعت سے جوڑتا ہے۔
وقت بدل رہا تھا۔ تیل صرف چراغوں تک محدود نہیں رہا تھا، کھاد، کیمیکل اور توانائی ایک نئی دنیا بنا رہے تھے، اور اسی بدلتی ہوئی دنیا میں اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی ایک نئے کردار کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز تک امریکہ اور یورپ کی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ بجلی آ رہی تھی، موٹر گاڑیاں عام ہو رہی تھیں، اور تیل اب صرف چراغوں کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل صنعتی ایندھن بنتا جا رہا تھا۔ اسی بدلتی ہوئی دنیا میں اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف نیو جرسی ایک نئی حقیقت کے ساتھ زندہ رہنے کا رستہ تلاش کر رہی تھی۔ 1911 کی عدالتی تقسیم کے بعد اگرچہ اسٹینڈرڈ آئل ٹوٹ چکی تھی، مگر جان ڈی راک فیلر ذاتی طور پر پہلے سے زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اب 34 الگ الگ کمپنیوں کے حصے تھے، اور یہ کمپنیاں آزاد ہو کر تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ان میں سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ بین الاقوامی اور سب سے زیادہ سرمایہ رکھنے والی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی تھی۔ اس کمپنی کے پاس امریکہ کے باہر تیل بیچنے، ذخیرہ کرنے اور مارکیٹ بنانے کا تجربہ تھا۔ یورپ، لاطینی امریکہ اور ایشیا اس کے اگلے ہدف تھے، مگر ایک مسئلہ تھا۔ امریکہ کے اندر عدالتوں نے اسٹینڈرڈ آئل اور ایسو جیسے ناموں پر قانونی پابندیاں لگا دی تھیں۔ دوسری کمپنیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ نام عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی قانونی دباؤ کے تحت 1926 میں اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی نے ایک نیا عالمی برانڈ متعارف کرایا، ایسو۔ یہ نام دراصل ایس اور او یعنی اسٹینڈرڈ آئل کا صوتی تلفظ تھا۔ امریکہ کے باہر جہاں قانونی پابندیاں نہیں تھیں، ایسو تیزی سے ایک پہچانا ہوا نام بن گیا۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں ایسو نے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں تیل کی فروخت، ذخیرہ اندوزی اور ریفائننگ کے مراکز قائم کیے۔ یہ وہ دور تھا جب نو آبادیاتی معیشتیں خام مال فراہم کرتی تھیں اور مغربی کمپنیاں صنعتی مصنوعات بیچتی تھیں۔ ایسو اسی عالمی نظام کا حصہ تھی۔ دوسری طرف جان ڈی راک فیلر نے خود کو کاروبار سے پیچھے ہٹا لیا تھا، مگر اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ 1913 میں اس نے راک فیلر فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ محض خیرات کا ادارہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم، سائنسی اور طویل المدت منصوبہ بندی پر مبنی تنظیم تھی۔ راک فیلر فاؤنڈیشن کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ غربت، بیماری اور بھوک کو جذبات سے نہیں بلکہ سسٹم سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت فاؤنڈیشن نے صحت عامہ، تعلیم اور زراعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کی۔ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں ایشیا اور افریقہ میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ خوراک کی قلت ایک بڑا عالمی مسئلہ بن رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور مغربی طاقتوں کے سامنے ایک نیا سوال تھا۔ اگر ترقی پذیر ممالک میں بھوک بڑھی تو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ اسی پس منظر میں 1940 کی دہائی کے آخر میں راک فیلر فاؤنڈیشن نے ایک زرعی منصوبہ شروع کیا، جسے بعد میں دنیا گرین ریولوشن کے نام سے جاننے لگی۔ اس منصوبے کا مقصد تھا زیادہ پیداوار، کم زمین اور سائنسی طریقے کاشت۔ میکسیکو میں ایک امریکی زرعی سائنسدان نارمن بورلاگ نے گندم کی ایسی اقسام تیار کیں جو زیادہ دانہ دیتی تھیں، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یہ بیج زیادہ پانی، زیادہ کیمیکل کھاد اور جدید زرعی نظم کے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ یہاں ایک خاموش مگر اہم تبدیلی ہوئی۔ قدرتی کھیتی سے صنعتی کھیتی کی طرف سفر شروع ہوا۔ راک فیلر فاؤنڈیشن اور فورڈ فاؤنڈیشن نے ان بیجوں کو ایشیا تک پہنچانے کے لیے تحقیقی ادارے بنائے، جیسے فلپینز میں انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ یہ بیج پاکستان، بھارت، فلپینز اور دیگر ممالک میں متعارف کرائے گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان بیجوں کو چلانے کے لیے نائٹروجن کھاد درکار تھی، اور نائٹروجن کھاد کا سب سے اہم خام مال تھا قدرتی گیس۔ یہاں صنعت اور خیرات ایک ہی رستے پر آ گئیں۔ راک فیلر فاؤنڈیشن بیج دے رہی تھی، اور راک فیلر کی صنعتی اولاد یعنی ایسو کھاد اور کیمیکل مہیا کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ اسی دوران بر صغیر کی سیاست بدل رہی تھی۔ 1947 میں پاکستان ایک نیا ملک بنا۔ کمزور معیشت، زرعی انحصار، کم صنعت اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی۔ پاکستان کو خوراک کی شدید ضرورت تھی، اور جدید زرعی نظام کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ 1950 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان میں کھاد کا استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ کسان زیادہ تر روایتی طریقوں سے کاشت کرتے تھے۔ پیداوار کم تھی اور غذائی خود کفالت ایک خواب تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں ایک عالمی کمپنی، ایک عالمی فلاحی منصوبہ اور ایک نیا ملک ایک ہی مسئلے کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی، جو اب عالمی طور پر ایسو کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جنوبی ایشیا میں توانائی اور کیمیکل کے مواقع دیکھ رہی تھی۔ مگر اس وقت تک ایک چیز نامعلوم تھی: پاکستان کی زمین کے نیچے چھپی ہوئی قدرتی گیس۔
1957 میں سندھ کے صحرائی علاقے میں ایک ایسی دریافت ہونے والی تھی جو نہ صرف ایک کمپنی بلکہ پورے ملک کی صنعتی تاریخ بدل دیتی۔ یہ دریافت کیسے ہوئی، کس نے کی، اور تیل کی تلاش کھاد کی فیکٹری تک کیسے پہنچی؟ 1950 کی دہائی کے وسط میں پاکستان ایک نو آزاد ریاست تھا جس کی معیشت مکمل طور پر زراعت پر منحصر تھی۔ آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی مگر زرعی پیداوار اس رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ زیادہ تر کسان بارانی زمین، روایتی بیج اور قدرتی کھاد پر انحصار کرتے تھے جس کے نتیجے میں فی ایکڑ پیداوار بہت کم تھی۔ اسی دوران حکومت پاکستان خوراک کی قلت، درآمدی دباؤ اور زر مبادلہ کی کمی جیسے مسائل سے دوچار تھی۔ اسی عرصے میں اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی، جو بین الاقوامی سطح پر ایسو کے نام سے کام کر رہی تھی، جنوبی ایشیا میں تیل اور گیس کی تلاش کے امکانات دیکھ رہی تھی۔ 1955 میں ایسو نے موبل آئل کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ ادارہ قائم کیا جسے پاک اسٹین ویک کہا گیا۔ اس مشترکہ منصوبے کا مقصد پاکستان میں خام تیل کی تلاش تھا، خاص طور پر سندھ کے غیر آباد اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں جہاں اس وقت بنیادی انفراسٹرکچر بھی موجود نہیں تھا۔ 1957 میں پاک اسٹین ویک کی ایک ٹیم سندھ کے علاقے گھوٹکی اور دھارکی کے درمیان سروے کر رہی تھی۔ یہ علاقہ شدید گرمی، محدود سڑکوں اور انسانی آبادی سے دوری کی وجہ سے ایک مشکل مقام سمجھا جاتا تھا۔ ٹیم کا بنیادی ہدف تیل کی تلاش تھا مگر ڈرلنگ کے دوران جو چیز سامنے آئی وہ خام تیل نہیں بلکہ قدرتی گیس تھی۔ یہ دریافت ماری گیس فیلڈ کے نام سے جانی گئی اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے قدرتی گیس ذخائر میں سے ایک ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق یہاں کھربوں مکعب فٹ گیس موجود تھی مگر اس وقت پاکستان میں اس گیس کو استعمال کرنے کا کوئی مؤثر صنعتی نظام موجود نہیں تھا۔ نہ پائپ لائنز تھیں، نہ پاور پلانٹس اور نہ ہی گیس پر مبنی صنعت۔ ایسو کے انجینئرز اور منصوبہ سازوں کے سامنے ایک عملی سوال تھا کہ اس گیس کا کیا کیا جائے۔ گیس کو زمین میں چھوڑ دینا معیشی طور پر نقصان دہ تھا جبکہ اسے شہروں تک پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری درکار تھی۔ اسی مرحلے پر کھاد کی صنعت ایک ممکنہ حل کے طور پر سامنے آئی کیونکہ نائٹروجن کھاد کی تیاری کے لیے قدرتی گیس بنیادی خام مال ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں راک فیلر فاؤنڈیشن کے تعاون سے گرین ریولوشن کے اثرات پاکستان میں نمایاں ہونا شروع ہو رہے تھے۔ حکومت پاکستان نے زیادہ پیداوار دینے والے گندم کے بیج متعارف کروائے مگر جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ یہ بیج روایتی کھیتی کے ساتھ مؤثر نتائج نہیں دے سکتے۔ ان کے لیے کیمیائی کھاد، خاص طور پر یوریا، ناگزیر تھی۔ 1960 میں پاکستان میں کھاد کا کل استعمال تقریباً 30,000 ٹن سالانہ تھا جو ملک کی زرعی ضروریات کے مقابلے میں نہایت کم تھا۔ چند ہی برسوں میں جیسے جیسے نئے بیج اپنائے گئے، کھاد کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اگر مقامی سطح پر کھاد تیار نہ کی گئی تو زر مبادلہ کا بڑا حصہ درآمدات میں ضائع ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایسو اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ حکومت چاہتی تھی کہ ماری گیس کو کسی صنعتی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جبکہ ایسو ایک ایسی صنعت کی تلاش میں تھی جو طویل المیعاد، مستحکم اور مقامی طلب پر مبنی ہو۔ یوریا کھاد دونوں فریقوں کے لیے ایک منطقی انتخاب بن گئی۔ 1964 میں ایسو نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک باضابطہ معاہدہ کیا جس کے تحت سندھ کے علاقے دھارکی کے قریب ایک کھاد بنانے کا کارخانہ قائم کیا جانا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد ماری گیس کو استعمال کر کے یوریا تیار کرنا اور پاکستان کی زرعی پیداوار میں بنیادی تبدیلی لانا تھا۔ یہ فیصلہ محض ایک تجارتی منصوبہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی صنعتی بنیاد رکھنے کی سمت ایک اہم قدم تھا۔ 1965 میں ایسو پاکستان فرٹیلائزر لمیٹڈ کو باضابطہ طور پر رجسٹر کیا گیا۔ اس کمپنی میں ایسو کا 75% حصہ تھا جبکہ باقی 25% حصص مقامی عوام کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ اس وقت پاکستان کے نجی شعبے میں سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری تھی جس کی مجموعی مالیت تقریباً 42 ملین امریکی ڈالر تھی۔ دھارکی کا مقام جان بوجھ کر ماری گیس فیلڈ کے قریب منتخب کیا گیا تاکہ گیس کی ترسیل کے اخراجات کم سے کم رکھے جا سکیں۔ اس علاقے میں نہ سڑکیں تھیں، نہ رہائشی سہولیات اور نہ ہی تربیت یافتہ صنعتی افرادی قوت۔ ایسو کو نہ صرف ایک فیکٹری بلکہ ایک مکمل صنعتی ماحول ابتدا سے تعمیر کرنا پڑا۔ 1966 میں پلانٹ کی تعمیر شروع ہوئی اور غیر ملکی انجینئرز کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوانوں کو تربیت دی جانے لگی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک بین الاقوامی کارپوریٹ نظام آہستہ آہستہ پاکستانی انسانی سرمایہ میں منتقل ہو رہا تھا۔ یہی تربیت یافتہ افراد بعد میں اس ادارے کی شناخت اور طاقت بننے والے تھے۔ 1968 میں دھارکی یوریا پلانٹ نے باضابطہ طور پر پیداوار شروع کی۔ اسی سال کمپنی کو کراچی سٹاک ایکسچینج میں لسٹ کیا گیا جس سے مقامی سرمایہ کار بھی اس صنعتی سفر کا حصہ بن گئے۔
اس موقع پر ایک نیا برانڈ متعارف کروایا گیا جس کا نام اینگرو رکھا گیا، جس کا مطلب تھا انرجی فار گروتھ۔ یہ صرف ایک تجارتی نام نہیں تھا بلکہ ایک عملی فلسفہ تھا، قدرتی گیس کو توانائی میں بدل کر زرعی ترقی پیدا کرنا اور زرعی ترقی کے ذریعے ناسمی معیشت کو مستحکم کرنا۔ اس مرحلے پر راک فیلر کی 19ویں صدی کی صنعتی سوچ 20ویں صدی کے پاکستان میں ایک ٹھوس شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن عالمی سطح پر ایک اور بڑی تبدیلی ہونے والی تھی۔ اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی اپنے برانڈ، اپنی شناخت اور اپنی عالمی حکمت عملی کو دوبارہ ترتیب دینے جا رہی تھی۔ اس تبدیلی کا اثر دھارکی کے اس پلانٹ پر بھی پڑنا تھا۔ 1960 کی دہائی کے اختتام تک دھارکی میں قائم ایسو پاکستان فرٹیلائزر کا پلانٹ نہ صرف تکنیکی طور پر مستحکم ہو چکا تھا بلکہ پاکستان کی زرعی معیشت میں اس کا کردار بھی واضح ہونے لگا تھا۔ کسانوں کو پہلی بار مستقل بنیادوں پر مقامی یوریا دستیاب ہو رہی تھی، جس کے اثرات گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافے کی صورت میں سامنے آ رہے تھے۔ حکومت کے لیے یہ پلانٹ زر مبادلہ کی بچت اور غذائی تحفظ کا ایک عملی ذریعہ بن چکا تھا۔ اسی دوران کمپنی کے اندر مقامی انجینئرز، کیمیادان اور مینیجرز ایک منظم صنعتی ثقافت میں تربیت پا رہے تھے۔ عالمی سطح پر تاہم اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی کو ایک مختلف نوعیت کے دباؤ کا سامنا تھا۔ امریکہ میں اب بھی اسٹینڈرڈ اور ایسو کے نام پر قانونی تنازعات موجود تھے، جس کی وجہ سے کمپنی کو مختلف ریاستوں میں مختلف برانڈ نام استعمال کرنے پڑتے تھے۔ یہ صورتحال قومی سطح پر اشتہارات، شناخت اور کارپوریٹ حکمت عملی کے لیے ایک مستقل مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ اسی پس منظر میں 1960 کی دہائی کے آخر میں کمپنی کی قیادت نے ایک متحدہ، غیر متنازع اور مکمل طور پر نیا نام اپنانے کا فیصلہ کیا۔ 1972 میں اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی نے باضابطہ طور پر اپنا نام تبدیل کر کے ایگزون کارپوریشن رکھ لیا۔ یہ نام کسی لفظ یا تاریخی حوالے سے نہیں جڑا تھا بلکہ جان بوجھ کر ایسا تخلیق کیا گیا تھا جس پر کوئی قانونی دعویٰ نہ ہو سکے۔ 1 جنوری 1973 سے امریکہ میں تمام اسٹیشنز اور کاروباری ادارے ایگزون کے نام سے کام کرنے لگے، جبکہ امریکہ سے باہر کئی ممالک میں ایسو کا نام بدستور استعمال ہوتا رہا۔ اس عالمی تبدیلی کا اثر آہستہ آہستہ پاکستان میں موجود ذیلی ادارے تک بھی پہنچا۔ پاکستان میں اس تبدیلی کو فوری طور پر نافذ نہیں کیا گیا۔ یہاں کاروباری تسلسل، حکومتی معاہدوں اور مقامی شناخت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحلہ وار حکمت عملی اپنائی گئی۔ بالآخر 1978 میں ایسو پاکستان فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کا نام تبدیل کر کے ایگزون کیمیکل پاکستان لمیٹڈ رکھ دیا گیا۔ اس تبدیلی کے ساتھ کمپنی نے خود کو محض کھاد بنانے والے ادارے کے بجائے ایک جدید کیمیکل اور صنعتی تنظیم کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ایگزون کیمیکل پاکستان ملک کے بہترین منظم نجی اداروں میں شمار ہونے لگا۔ اس دور میں کمپنی نے سخت کارپوریٹ نظم، شفاف مالی نظام اور پیشہ ورانہ تربیت کو اپنی شناخت بنایا۔ مقامی عملے کو بیرون ملک تربیت کے مواقع دیے گئے اور فیصلہ سازی میں آہستہ آہستہ پاکستانی مینیجرز کو زیادہ اختیار ملنے لگا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کمپنی ایک غیر ملکی ذیلی ادارے سے ایک نیم خود مختار پیشہ ور تنظیم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 1981 میں ایک اہم انتظامی تبدیلی آئی جب حسن امام کاظمی کمپنی کے پہلے پاکستانی چیف ایگزیکٹو آفیسر بنے۔ ان کی تقرری اس بات کا اشارہ تھی کہ ایگزون اب پاکستان میں مقامی قیادت پر اعتماد کر رہی ہے۔ ان کے دور میں کمپنی کی مالی کارکردگی بہتر ہوئی، پیداواری نظم مضبوط ہوا اور دھارکی پلانٹ کی استعداد میں بتدریج اضافہ کیا گیا۔ 1988 میں قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی جس کا تعلق اسی ادارے کی ابتدائی تاریخ سے تھا، شوکت رضا مرزا، جو ایک میکینیکل انجینئر تھے۔ 1962 میں ایسو اسٹینڈرڈ ایسٹرن کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کر چکے تھے۔ انہوں نے امریکہ اور ہانگ کانگ میں مختلف ذمہ داریاں نبھائیں اور بین الاقوامی کارپوریٹ نظام کو قریب سے دیکھا۔ 1988 میں وہ ایگزون کیمیکل پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بنے اور یہی تقرری مستقبل کے ایک غیر معمولی فیصلے کی بنیاد بنی۔ اس دوران عالمی سطح پر ایگزون کارپوریشن کی حکمت عملی بدل رہی تھی۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، ماحولیاتی دباؤ اور سرمایہ کاروں کی ترجیحات نے کمپنی کو مجبور کیا کہ وہ اپنے غیر مرکزی کاروباروں پر نظر ثانی کرے۔ کھاد کا شعبہ، جو نسبتاً کم منافع اور زیادہ مقامی ضوابط کا حامل تھا، آہستہ آہستہ ایگزون کی ترجیحات سے نکلنے لگا۔ 1990 اور 1990 میں ایگزون نے دنیا بھر میں اپنے فرٹیلائزر سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پاکستان میں موجود یونٹ تکنیکی طور پر کامیاب اور مالی طور پر مستحکم تھا، مگر عالمی ہیڈ کوارٹر کے نقطہ نظر سے یہ کاروبار تیل، گیس اور ریفائننگ کے مقابلے میں ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اسی مرحلے پر یہ امکان پیدا ہوا کہ ایگزون پاکستان سے نکلنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ دھارکی میں بیٹھے پاکستانی مینیجرز اور انجینئرز کے لیے یہ محض ایک کاروباری خبر نہیں تھی بلکہ ایک وجودی سوال تھا۔ یہ ادارہ صرف ایک فیکٹری نہیں رہا تھا بلکہ ہزاروں ملازمین، کسانوں، سپلائرز اور مقامی معیشت سے جڑ چکا تھا۔ اگر ایگزون نے اچانک فروخت یا انخلاء کا فیصلہ کیا تو اس کے نتائج دور رس ہو سکتے تھے۔
1990 کے آخر تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ ایگزون کیا چاہتی ہے، بلکہ یہ تھا کہ پاکستان میں موجود یہ ادارہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے گا یا کسی اور کے ہاتھوں بکھر جائے گا۔ یہی وہ دباؤ تھا جس نے ایک ایسے اقدام کو جنم دیا جو پاکستان کی کارپوریٹ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ 1990 کے آغاز میں ایگزون کیمیکل پاکستان لمیٹڈ ایک منافع بخش، تکنیکی طور پر مستحکم اور نظم و ضبط کی مثال سمجھی جانے والی کمپنی تھی۔ دھارکی کا پلانٹ پوری استعداد کے قریب کام کر رہا تھا، مالیاتی حسابات شفاف تھے اور مقامی انتظامیہ کو عملی خود مختاری حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ ادارہ اب بھی قانونی اور ملکیتی طور پر ایک امریکی ملٹی نیشنل کے کنٹرول میں تھا، اور حتمی فیصلہ سازی نیو یارک میں واقع ایگزون کے ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں تھی۔ اسی دوران ایگزون کارپوریشن عالمی سطح پر ایک بڑی اسٹریٹجک تنظیم نو سے گزر رہی تھی۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں کمپنی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کھاد کا کاروبار اس کے طویل المدتی اہداف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کم منافع، حکومتی قیمتوں کا کنٹرول، زرعی سبسڈیز اور ترقی پذیر ممالک میں سیاسی غیر یقینی صورتحال نے اس شعبے کو ایگزون کے لیے غیر دلکش بنا دیا تھا۔ 1990 میں ایگزون نے باضابطہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ دنیا بھر میں اپنی فرٹیلائزر سرگرمیوں سے نکلے گی۔ پاکستان میں اس فیصلے کی خبر جب اندرونی طور پر انتظامیہ تک پہنچی تو صورتحال فوری طور پر سنجیدہ ہو گئی۔ خدشہ یہ تھا کہ کمپنی کو کسی بیرونی خریدار، ممکنہ طور پر کسی غیر ملکی یا مقامی صنعتی گروپ کو فروخت کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ دھارکی پلانٹ کی طویل المدتی سرمایہ کاری رک جائے، ملازمتیں غیر محفوظ ہوں اور وہ کارپوریٹ ثقافت جو 25 برس میں بنی تھی ختم ہو جائے۔ اس دباؤ کے ماحول میں چیف ایگزیکٹو شوکت رضا مرزا نے ایک غیر معمولی امکان پر غور شروع کیا۔ وہ اس ادارے کو محض ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک ایسا نظام سمجھتے تھے جسے مقامی انتظامیہ خود چلا سکتی تھی۔ ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان میں موجود یہی مینیجرز اور ملازمین ایگزون کا حصہ خرید سکتے ہیں یا یہ خیال عملی طور پر ناممکن ہے۔ 1990 کے وسط میں مرزا اور ان کی سینئر ٹیم نے ایک تفصیلی مالیاتی تجزیہ شروع کیا۔ ایگزون کی ملکیت میں موجود 75% حصوں کی مالیت تقریباً 42 ملین امریکی ڈالر لگائی جا رہی تھی۔ اس رقم کا انتظام کسی ایک فرد یا ادارے کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر اجتماعی طور پر یہ قابل غور بن سکتی تھی۔ اسی مرحلے پر ایک مکمل امپلائی بائی آؤٹ کا تصور سامنے آیا جو اس وقت پاکستان میں نہ سنا گیا تھا، نہ ہی کسی قانونی مثال کی صورت میں موجود تھا۔ اس منصوبے کو حقیقت بنانے کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں تھا، عالمی مالیاتی اداروں، مقامی بینکوں اور ریگولیٹری اداروں کو قائل کرنا ضروری تھا کہ ایک مینجمنٹ کی زیر قیادت کمپنی اس قدر بڑا قرض اور ذمہ داری سنبھال سکتی ہے۔ شوکت مرزا اور ان کی ٹیم نے درجنوں ملاقاتیں کی، تفصیلی بزنس پلان تیار کیے اور دھارکی پلانٹ کی تکنیکی صلاحیت اور مستقبل کی طلب کو بنیاد بنا کر اپنا کیس پیش کیا۔ عالمی سطح پر انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ کارپوریشن جیسے اداروں نے اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ان اداروں کے لیے یہ محض ایک مالی سودا نہیں بلکہ مقامی نجی شعبے کی صلاحیت پر اعتماد کا امتحان بھی تھا۔ پاکستان کے اندر نیشنل بینک آف پاکستان اور MCB جیسے ادارے بھی فائنانسنگ کے ڈھانچے میں شامل ہوئے۔ ملازمین کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا، انہیں اپنی ذاتی بچتیں، پروویڈنٹ فنڈ اور مستقبل کی آمدن کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو برسوں سے تنخواہ دار پیشہ ور کے طور پر کام کر رہے تھے، مگر اب انہیں مالک بننے کا فیصلہ کرنا تھا۔ بالآخر میجورٹی نے اس خطرے کو قبول کیا کیونکہ متبادل ایک غیر یقینی مستقبل تھا۔ 1991 میں یہ معاہدہ باضابطہ طور پر مکمل ہو گیا۔ ایگزون نے پاکستان میں اپنی 75% ملکیت فروخت کر دی اور کمپنی مکمل طور پر مقامی کنٹرول میں آ گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مکمل طور پر لیوریجڈ مینجمنٹ اور امپلائی بائی آؤٹ تھا جسے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک غیر معمولی مثال کے طور پر دیکھا گیا۔ اسی موقع پر کمپنی کا نام تبدیل کر کے اینگرو کیمیکل پاکستان لمیٹڈ رکھا گیا۔ یہ نام انجینئرنگ گروتھ سے ماخوذ تھا جو اس نئی شناخت کی عکاسی کرتا تھا۔ اب یہ ادارہ نہ کسی امریکی ہیڈ کوارٹر کے ماتحت تھا، نہ کسی غیر ملکی پالیسی کا پابند، بلکہ اپنی حکمت عملی خود طے کرنے کے لیے آزاد تھا۔ لیکن آزادی کے ساتھ ایک نیا دباؤ بھی آیا۔ قرضوں کی واپسی، پیداواری تسلسل اور مستقبل کی سرمایہ کاری اب مکمل طور پر اسی ادارے کی ذمہ داری تھی۔ ایک غلط فیصلہ پورے نظام کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اینگرو کو ثابت کرنا تھا کہ وہ صرف ایک کامیاب بائی آؤٹ نہیں بلکہ ایک خود مختار، پائیدار اور بڑھتی ہوئی پاکستانی کمپنی بن سکتی ہے۔ اس نئے دور کا پہلا امتحان دھارکی پلانٹ کی صلاحیت بڑھانے کا تھا، وہ بھی محدود سرمایہ اور شدید دباؤ کے ماحول میں۔ یہی امتحان اینگرو کے اگلے مرحلے کی بنیاد بنا۔ 1991 کے بعد اینگرو کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔
کیونکہ اب یہ کمپنی ایک بھاری قرض کے بوجھ کے ساتھ مکمل طور پر آزاد تھی۔ دھارکی پلانٹ مسلسل چل رہا تھا، مگر اس کی پیداواری صلاحیت وہی تھی جو ایکسن کے دور میں تھی، جبکہ ملک میں کھاد کی طلب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ہر مہینے قرض کی قسط، سود کی ادائیگی اور آپریشنل اخراجات ایک مستقل دباؤ کی صورت میں انتظامیہ کے سامنے موجود تھے۔ کسی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دور میں پاکستان کی معیشت بھی غیر مستحکم تھی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں زر مبادلہ کے مسائل، توانائی کی قلت اور پالیسی میں بار بار تبدیلیاں صنعتی اداروں کے لیے سنجیدہ خطرات بن چکی تھیں۔ کھاد کی قیمتیں جزوی طور پر حکومت کے کنٹرول میں تھیں، جبکہ گیس کی فراہمی اور نرخ غیر یقینی تھے۔ اینگرو کی قیادت کو ایسے فیصلے کرنا تھے جو ایک طرف کسان کے لیے قیمت قابل برداشت رکھیں اور دوسری طرف کمپنی کی بقا کو یقینی بنائیں۔ شوکت رضا مرزا اور ان کی ٹیم نے اس مرحلے پر ایک واضح حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے فوری طور پر غیر ضروری اخراجات کم کیے، مینٹیننس کے نظام کو بہتر بنایا اور دھارکی میں موجود پرانے آلات کی کارکردگی بڑھانے پر توجہ دی۔ بغیر کسی بڑے نئے پلانٹ کے انجینئرنگ اصلاحات کے ذریعے یوریا کی پیداوار میں بتدریج اضافہ کیا گیا، جس سے نقدی کا بہاؤ بہتر ہونے لگا۔ 1994 تک اینگرو نے قرض کی ادائیگی میں استحکام پیدا کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کمپنی نے مستقبل کی توسیع کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ ملک میں زرعی پیداوار بڑھ رہی تھی اور کھاد کی طلب مقامی پیداوار سے آگے نکلنے لگی تھی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے یا تو درآمدات بڑھانی تھیں یا مقامی صلاحیت میں اضافہ کرنا تھا۔ 1997 میں اینگرو نے دھارکی میں دوسرے یوریا پلانٹ کی تعمیر کا فیصلہ کیا، جسے بعد میں اینون پلانٹ کہا گیا۔ یہ فیصلہ ایک بار پھر شدید مالی دباؤ کے ماحول میں کیا گیا، کیونکہ کمپنی اب بھی قرض کے مرحلے سے پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی۔ اس منصوبے کے لیے اینگرو نے مقامی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے فائنینسنگ حاصل کی اور ایک مرتبہ پھر اپنی ساکھ کو داؤ پر لگایا۔ اسی دوران کمپنی کے اندر ایک اہم ثقافتی تبدیلی بھی آ رہی تھی۔ اینگرو نے خود کو محض ایک کھاد بنانے والی کمپنی کے بجائے ایک نالج بیسڈ آرگنائزیشن کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ نوجوان انجینئرز، فائنانس پروفیشنلز اور سپلائی چین ماہرین کو فیصلہ سازی میں شامل کیا گیا۔ کارکردگی، احتساب اور طویل المدت سوچ کو اداراتی اقدار بنایا گیا۔ 1999 میں پاکستان کے سیاسی حالات میں بڑی تبدیلی آئی، جس کے اثرات معیشت پر بھی پڑے۔ پابندیاں، سرمایہ کاری میں کمی اور توانائی کے شعبے میں غیر یقینی صورتحال نے صنعتی اداروں کے لیے خطرات بڑھا دیے۔ اینگرو کے لیے سب سے بڑا مسئلہ گیس کی فراہمی کا تسلسل تھا، کیونکہ یوریا کی پیداوار مکمل طور پر قدرتی گیس پر منحصر تھی۔ ان حالات میں اینگرو نے ایک اسٹریٹجک حقیقت کو تسلیم کیا: صرف کھاد پر انحصار کمپنی کو طویل مدت میں غیر محفوظ بنا سکتا تھا۔ اسی سوچ نے متنوع باروبار یعنی ڈائیورسیفیکیشن کے تصور کو جنم دیا۔ انتظامیہ نے خوراک، توانائی اور بنیادی صنعتی شعبوں کا تجزیہ شروع کیا، جہاں اینگرو اپنی انجینئرنگ اور آپریشنل مہارت استعمال کر سکتی تھی۔ 2001 تک اینون پلانٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور اینگرو پاکستان کی سب سے بڑی یوریا بنانے والی کمپنی بن چکی تھی۔ یہ کامیابی صرف پیداواری صلاحیت کا اضافہ نہیں تھی، بلکہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ایک مکمل طور پر مقامی ملکیتی ادارہ بڑے صنعتی منصوبے کامیابی سے مکمل کر سکتا ہے۔ تاہم اس توسیع کے ساتھ خطرات بھی بڑھے، کیونکہ اب کمپنی کا حجم، ذمہ داریاں اور قومی معیشت پر اثر کہیں زیادہ تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اینگرو کی کہانی ایک نئی سمت لینے لگی تھی۔ اب سوال یہ نہیں رہا تھا کہ اینگرو زندہ رہ سکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ کس حد تک پھیل سکتی ہے اور اس پھیلاؤ کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہی فیصلے آگے چل کر نہ صرف اینگرو بلکہ پورے پاکستانی کارپوریٹ منظرنامے کو متاثر کرنے والے تھے۔ 2002 کے بعد اینگرو ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں اس کی کامیابی خود اس کے لیے نیا خطرہ بن رہی تھی۔ دھارکی کے 2 یوریا پلانٹس ملک کی کھاد کی طلب کا بڑا حصہ پورا کر رہے تھے اور کمپنی کے مالیاتی نتائج مسلسل بہتر ہو رہے تھے۔ اسی دوران حکومت، ریگولیٹرز اور مالیاتی اداروں کی توقعات بھی بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ اب اینگرو صرف ایک نجی کمپنی نہیں بلکہ قومی زرعی نظام کا ستون بن چکی تھی۔ اسی عرصے میں پاکستان کی معیشت میں نجکاری، ڈی ریگولیشن اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی پالیسیوں نے نئی راہیں کھولیں۔ اینگرو کی انتظامیہ نے اس ماحول کو محض فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک طویل المدتی ذمہ داری کے طور پر دیکھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا اینگرو صرف کھاد تک محدود رہے یا اپنی آپریشنل مہارت کو دیگر بنیادی شعبوں میں منتقل کرے۔
2004 में इस सोच ने पहली अमली शक्ल इख्तियार की जब एंग्रो ने एंग्रो फूड्स की बुनियाद रखी। इस फैसले के पीछे कोई जज्बाती तनव्वो नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह मुशाहिदा था कि पाकिस्तान में दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है, मगर इसकी प्रोसेसिंग, मयार और कोल्ड चेन ना होने के बराबर है। ये वही मसला था जिसे एंग्रो ने दहाइयों पहले खाद के शोबे में देखा था, यानी पैदावारी सलाहियत मौजूद थी मगर निज़ाम कमज़ोर था। इब्तदाई बरसों में एंग्रो फूड्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसानों का एतमाद जीतना, दूध के मयार को यकसा बनाना और देही इलाकों में कलेक्शन नेटवर्क कायम करना एक सुस्त और महंगा अमल था। इस मरहले पर कंपनी को माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, मगर इंतज़ामिया ने फौरी मुनाफे के बजाय निज़ाम की तामीर को तरजीह दी। इसी दौरान तवानाई के शोबे में बहरान गहरा होता जा रहा था। गैस की किल्लत, बिजली की लोड शेडिंग और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार सनती तरक्की के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। एंग्रो के लिए ये मसला दोहरा था, क्योंकि इसकी खाद की पैदावार बराह रास्त गैस पर मुनहसिर थी। यही दबाव 2007 के बाद एंग्रो को तवानाई के शोबे में ले आया। 2010 में एंग्रो पावरजेन कादिरपुर और बादअज़ा एंग्रो पावरजेन थर जैसे मंसूबे शुरू किए गए। ख़ास तौर पर थर का कोयला, जो दहाइयों से एक नज़री तसव्वुर था, अब अमली मंसूबा बन रहा था। ये एक तकनीकी, माली और सियासी तौर पर हसास फैसला था, क्योंकि इसमें हुकूमती शराकत, मकामी आबादी और माहौलियाती खदशात शामिल थे। 2013 से 2016 के दरमियान एंग्रो ने खुद को एक वाहिद कंपनी के बजाय एक ग्रुप स्ट्रक्चर में मुनज़्ज़म करना शुरू किया। फर्टिलाइज़र, फूड, पावर, केमिकल्स और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग सब्सिडरीज में ढाला गया, ताकि हर शोबा अपनी जिम्मेदारी, रिस्क और सरमाएकारी को वाज़ेह तौर पर संभाल सके। यही वो मरहला था जहां एंग्रो कॉरपोरेशन एक होल्डिंग तर्ज की तंजीम बनती जा रही थी। लेकिन इस फैलाव के साथ तनकीद भी बढ़ी। कुछ मंसूबों में ताख़ीर, लागत में इजाफा और हुकूमती पॉलिसियों पर इन्हिसार ने सरमायाकारों को महतात कर दिया। ख़ास तौर पर तवानाई और खुराक के शोबे में मुनाफा फौरी तौर पर सामने नहीं आ रहा था। एंग्रो के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो तरक्की और इस्तेहकाम के दरमियान तवाज़ुन कैसे रखे। 2017 के बाद कंपनी ने खुले तौर पर यह तस्लीम करना शुरू किया कि हर शोबा इसकी बुनियादी महारत से मुताबिकत नहीं रखता। इसी सोच ने कुछ कारोबारों से बतदरीज निकलने, असासों की फ़रोख्त और सरमाया को दोबारा मुनज़्ज़म करने के फ़ैसलों को जन्म दिया। ये वो ज़हनी तब्दीली थी जिसने आगे चलकर होल्डिंग स्ट्रक्चर, कानूनी तंजीम नौ और सरमायाकारी की नई सिमत की बुनियाद रखी। यही हालात, फैसले और दबाव आगे चलकर उस मरहले तक पहुँचे जहाँ एंग्रो को अपने पूरे इदारा जाती ढांचे को नए सिरे से तरतीब देना पड़ा। यही वो पस मंज़र है जिसके बगैर जदीद कानूनी तब्दीलियाँ, हालिया सरमायाकारी फ़ैसले और ताज़ा पेशरफ्त को समझना मुमकिन नहीं। 2025 तक एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड की कहानी न सिर्फ एक कॉर्पोरेट तसलसल, बल्कि पाकिस्तान की मईशत और तकनीकी तरक्की के एक बड़े बाब में तब्दील हो चुकी है। 1 जनवरी 2025 से एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड ने बाज़ाब्ता तौर पर एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने मुकम्मल मिल्कियती ज़ीली इदारे के तौर पर शामिल कर लिया, जैसा कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी थी। ये तब्दीली कंपनी की साख्त को यकजा करने का एक बड़ा कदम था। इसके नतीजे में एंग्रो कॉर्पोरेशन के हिस्सेदारों को एंग्रो होल्डिंग्स के हिस्सों के बदले 2.2440785 शेयर्स दिए गए, जिससे कंपनी के शेयर होल्डिंग बेस में वसी इजाफा हुआ और एंग्रो के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक नए टिकर के नाम से दर्ज हुए। ये साख्ती तब्दीली महज कानूनी या नाम की नहीं थी, बल्कि एक हिकमत अमली थी जिसका मकसद कंपनी के टैक्स असर व रसूख को बेहतर बनाना, सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाना और ग्रुप की तवील मुद्दती तरक्की की बुनियाद मजबूत करना था। 2025 में अपनी तिजारत को मज़ीद वुस्अत देने के लिए एंग्रो ने एंग्रो कनेक्ट के ज़रिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती हुई सरमायाकारी भी की। जायज़ के ज़ेरे इंतज़ाम तकरीबन 10,500 टेलीकॉम टावर्स को एंग्रो कनेक्ट ने मजमूई तकरीबन $560 मिलियन में हासिल किया, जो पाकिस्तान में टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम में एक अहम मोड़ था। ये सरमायाकारी न सिर्फ कंपनी को नए शोबों में कदम रखने का मौका दे रही है, बल्कि पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को मजबूत बनाने में भी एक किलीदी किरदार अदा कर रही है। टेलीकॉम टावर्स के शेयर्ड मॉडल से मुख्तलिफ नेटवर्क ऑपरेटर्स कम सरमाया और बेहतर खिदमात के साथ सारिफीन तक पहुंच सकते हैं, जो मुल्क में इंटरनेट और डिजिटल खिदमात की दस्तयाबी को बढ़ाने में मददगार है।
इसी साल इंग्रो एक्जिम एग्री प्रोडक्ट्स यानी कंपनी के चावल प्रोसेसिंग के वाहिद बड़े सब्सिडरी को मार्केट में रेस मिल्स ग्रुप MAP रेस मिल्स को तकरीबन 2.4 अरब रुपए में बेचने का फैसला किया गया, जिससे इंग्रो की तवज्जो मजीद अहम कारोबारी शोबों और बुनियादी सरमायाकारियों की तरफ मुंतकिल हुई। ज़रई शोबे में भी अहम पेशरफ्त हुई है। इंग्रो फर्टिलाइजर्स इंग्रो ग्रुप का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर यूनिट ने मकामी सरमायाकारी के साथ PKR 33.6 बिलियन की फाइनेंसिंग हासिल की ताकि यूरिया पैदावार के साथ साथ ज़रई सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जा सके, जिसका मकसद पाकिस्तान की खुराकी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। बाजार की नज़र में भी इंग्रो ग्रुप की सरगर्मियां नुमाया रही हैं। इंग्रो फर्टिलाइजर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर $1 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शमूलियत हासिल की, जो सरमायाकारों के एतमाद और कंपनी की मुसलसल तरक्की की अक्कासी करता है। ताहम अवामी और सरमायाकारों के तज्जियों में भी कुछ मुतनव्वे राय मौजूद है, जैसा कि कुछ सरमायाकार डिविडेंड पॉलिसी तब्दील होने या मुख्तलिफ शोबों में मुनाफे की कम तवक्कुआत के बारे में तबसरे कर रहे हैं, मगर मजमूई तौर पर इंग्रो होल्डिंग ग्रुप की पोजीशन मजबूत दिखाई देती है। 2025 के इख्तिताम तक इंग्रो की कहानी एक आम खाद बनाने वाली कंपनी से आगे बढ़कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारती तनव्वो और ज़रई सिक्योरिटी जैसे कई अहम शोबों में तब्दील हो चुकी है। इस तब्दीली ने न सिर्फ कंपनी के ढांचे और हिकमत अमली को तब्दील किया, बल्कि पाकिस्तान की सनती और तकनीकी तरक्की में भी एक नुमाया किरदार अदा किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।